جی پچھلی کلاس کے حوالے سے آپ کے کیا سوالات ہیں پہلے وہ بتا دیں تاکہ پھر ہم آگے چل سکیں انشاءاللہ. پچھلی کلاس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے؟ اب بہتر ہے آواز؟ اوکے جی. کیا مفعول زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ جی مفعول زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک سے زیادہ مفعول بھی آ سکتے ہیں ایک سینٹنس میں. اور کچھ؟ اور کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ اچھا ایک سوال آیا تھا، نام الگ ہوں گے سب کے؟ نہیں سب کو مفعول کہیں گے، کسی کو پہلا مفعول پھر دوسرا مفعول اس طرح کہہ سکتے ہیں اگر چاہیں تو. ایک سوال تھا، شیخ آپ نے بتایا تھا کہ مجہول میں اس میں ظاہر نہیں ہوتا، لیکن لاسٹ منڈے والے لیکچر میں آپ نے معروف اور مجہول دونوں کے لیے یہ بتایا کہ ان کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا. اٹس ناٹ میکنگ سینس ٹو می پلیز. میں نے آپ کو بتایا تھا مجہول میں اس میں ظاہر نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کب کہا تھا. مجہول اور معروف دونوں میں اس میں ظاہر آ سکتا ہے، بس فرق یہ کہ وہ اس میں ظاہر کون ہوگا. جب ہم معروف کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں ظاہر جو ہوگا وہ اس کا اعتبار فاعل کے اعتبار سے ہوگا. مثال کے طور پہ فتح حامد الدکان، ٹھیک ہے. یہاں پہ فعل فتح ہو گیا، چھوڑ دو آج، فعل فتح ہو گیا، حامد فاعل ہو گیا کیونکہ مرفوع ہے، اور الدکان مفعول ہو گیا کیونکہ منصوب ہے. تو یہ جو فتح ہے یہ کس اعتبار سے آیا ہوا ہے؟ یہ حامد کے اعتبار سے آیا ہوا ہے، کیونکہ اگر سینٹنس ہوتا فتحت فاطمۃ الدکان، یعنی فاطمہ اگر فاعل ہو جاتی تو فعل فاطمہ کے اعتبار سے چینج ہو گیا اور فتحت ہو گیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ فعل میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ فاعل کے اعتبار سے آ رہی ہے، یہاں پہ فاعل اس میں ظاہر ہے. اور اگر مجہول کر دیں گے، مثال کے طور پہ اب میں کہوں فتح، تو پھر اب میں کہوں گا الدکانو، دکان. کیوں الدکانو؟ کیوں؟ کیونکہ اب یہ الدکان جو ہے یہ نائب الفاعل بن گیا ہے. اب اس کو سینٹنس میں مفعول نہیں کہیں گے بلکہ نائب الفاعل کہیں گے، کیونکہ اب یہ فعل اس کے اعتبار سے آ رہا ہے. اب ہم اس کو فتحت الدکان نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. ہاں فتحت اگر یہ مثال کے طور پہ نافذہ ہو جائے، النافذۃ کھڑکی، تو پھر اب فتحت ہو گیا. تو یہاں پہ نائب الفاعل ہے لیکن وہ اس میں ظاہر ہے، تو فعل مجہول جو ہے وہ اس کے اعتبار سے آ رہا ہے. فاعل اور مفعول ضروری مرفوع منصوب ہوتے ہیں؟ جی فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا چاہے آپ کو دکھ رہا ہو یا نہ دکھ رہا ہو، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا چاہے آپ کو دکھ رہا ہو یا نہ دکھ رہا ہو. شیخ آپ نے کہا تھا کہ امر میں ضمہ یا پھر کسرہ لگاتے ہیں لیکن نم میں تو فتحہ ہے.
جی نم میں فتح ہے کیونکہ نم میں حمزہ بھی نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے, حمزہ پہ فتحہ یا ضمہ لگانے کی بات کی تھی, فتحہ ضمہ یا کسرہ لگانے کی بات کی تھی, وہ حمزہ پہ کی تھی. اور حمزہ کیوں لگایا تھا وہ بھی آپ یاد رکھیں, جب شروع میں ساکن آ گیا تھا تب. عدل الحاکم بین الناس کا ترجمہ بتائیں. جی اب ہم یہ ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ اچھا جی, نمبر 6 تھا فتح الباب, دروازہ کھولا گیا. عدل الحاکم بین الناس, حاکم نے عدل کیا, انصاف کیا لوگوں کے درمیان. حاکم نے عدل کیا لوگوں کے درمیان. اکل الخبز, روٹی کھائی گئی. اور اس والے کا کیا ہے نمبر 9 کا, یضرب اللہ للناس امثالہم. یضرب اللہ للناس امثالہم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یضرب اللہ للناس امثالہم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ ضرب یضرب کا معنی ہوگا بیان کرنا. ٹھیک ہے, اللہ بیان کرتا ہے للناسی, لوگوں کے لیے, امثالہم, ان کی مثالیں. اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کی مثالیں. ٹھیک ہے, یعنی ان لوگوں کی مثالیں. اس میں یضرب فعل مضارع, اللہ فاعل مرفوع, للناسی حرف جر اور مجرور متعلق بالفعل, امثالہم مضاف مضاف الیہ جس میں امثالہ منصوب مفعول ہونے کی وجہ سے, اور ہم جو ہے وہ ضمیر مکان الجر کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی, اس آیت کے حوالے سے کسی کو کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ اچھا, اب ایک یہ سوال ہے سر, مجہول اور ظاہر پھر بتا دیں. امیر کیا کھالے ہی, امیر کیا کھالے ہی, پیج نمبر 48 پہ تھے ابھی ہم. اچھا, اب میرا سوال آپ سے یہ ہے, 8 کا مطلب, 8 کا مطلب اکیل الخبز, روٹی کھائی گئی. اچھا, اب آپ میرا ایک سوال یہ کہ مجہول اور ظاہر, پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ دونوں کیا ہیں. مجہول اور ظاہر کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر کا معنی کلیئر نہیں, غیر ظاہر اور ظاہر کا معنی کلیئر اور ان کلیئر کا نہیں ہے. ظاہر سے مراد یہاں پہ تھی کہ اس میں ضمیر نہ ہو, اس میں ضمیر نہ ہو. مجہول کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے, مجہول کا ظاہر سے کوئی تعلق فی الحال ہم نہیں کہہ رہے. ظاہر سے مراد, جب مثال کے طور پہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ فاعل اس میں ظاہر ہے, صرف ظاہر کی بات نہیں کی تھی, اس میں ظاہر ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ فاعل اس میں ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ فتحو, فتحو کا فاعل کون ہے؟ فتحو کا فاعل کون ہے؟ فتحو کا فاعل جو ہے یہ واو ہے, جو کہ ہوم کی جگہ پہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہماری آسانی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ہوم کی جگہ پہ آیا ہوا ہے, لیکن یہ اصل میں واو ہے. ٹھیک ہے, واو جو ہے فاعل ہے.
اب چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ گناہگار ہوں، چاہے وہ انجینئرز ہوں، جب بھی جمع مذکر ہوں گے ہم ان کی تعبیر ان کے لیے واو کی ضمیر استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اور فاعل اس میں ظاہر کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں کہوں فتحت طلاب، اب طلاب کون ہو گئے؟ فاعل ہو گئے، اور یہ فاعل اس جگہ پہ اس میں ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے بلکہ اس میں ظاہر ہے. اب جب تک فاعل اس میں ظاہر ہے تو دیکھیں فعل میں نے کیسا یوز کیا ہے. طلاب ملٹیپل اسٹوڈنٹس ہیں لیکن فعل میں کیسا لایا ہوں؟ فتح کا. یہاں پہ نیچے والے میں ملایا ہوں فتحو ضمیر کے ساتھ جمع کی، کیونکہ یہاں پہ فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جب فاعل کی بات ہو رہی ہے تو یہ فاعل کی بات ظاہر سی بات ہے ہمیشہ ہو رہی ہوگی معروف میں، فعل معروف ہوگا. جب فاعل اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے، نصیرہ، نصیر المسلمون، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ نصیر المسلمون کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ نصیر، ٹھیک ہے، بالکل مسلمانوں کی مدد کی گئی، مسلمانوں کی. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کیا یہاں پہ نائب الفاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے؟ اس میں ظاہر ہے، آپ کو یہ سامنے دکھ رہا ہے کہ مسلمان ہے. اب اگر میں کہوں نوسی رو، نوسی رو، اس نوسی رو کا نائب الفاعل کون ہے؟ نائب الفاعل اس نوسی رو کا کون ہے؟ واو ہے. ٹھیک ہے، اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے، تو معروف میں فاعل اس میں ظاہر ہو سکتا ہے یا اس میں ضمیر ہو سکتا ہے، اور مجہول میں نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو سکتا ہے یا اس میں ضمیر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ فعل آتا ہے یا تو فاعل کے اعتبار سے آئے گا یا پھر نائب الفاعل کے اعتبار سے آئے گا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اگر کوئی سوال ہے تو پلیز بتا دیں. دوسری بات کون سی والی بات؟ تھوڑا سا آپ مجھے بتا دیا کریں کون سی والی بات. اس میں ضمیر والی بات میں نے جو بتائی، فعل جو ہے یا وہ فاعل کے اعتبار سے آتا ہے یا وہ مفعول کے اعتبار سے آتا ہے. ٹھیک ہے، جب فاعل کے اعتبار سے آتا ہے تو ہم فعل معروف کہتے ہیں، اور جب مفعول کے اعتبار سے آتا ہے تو اس کو مجہول کہتے ہیں، اور اس وقت ہم مفعول کو مفعول نہیں کہتے بلکہ نائب الفاعل کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہے کیا؟ ٹھیک ہے جی، اب کبھی فاعل جو ہے یا نائب الفاعل جو ہے، کبھی وہ اس میں ظاہر ہو سکتا ہے، کبھی وہ اس میں ضمیر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، کبھی وہ اس میں ظاہر ہو سکتا ہے اور کبھی وہ اس میں ضمیر ہو سکتا ہے. امید ہے کہ ضمیر کا معنی کلیئر ہے. اگر فاعل اس میں ضمیر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو ضمیر نہ دکھ رہی ہو تو وہ اس میں ظاہر ہو جائے گا. یہاں تک کی بھی بات کلیئر ہے؟ جب فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر کا ہو، یعنی فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو، تو فعل کا جو صیغہ ہے وہ ماضی میں یا فعلا آئے گا یا فاعلا آئے گا یا فاعولا آئے گا. ٹھیک ہے، فعلا، فعیلا یا فعولا. یہ کب ہے؟ جب فاعل اس میں ظاہر ہو. یہ ماضی کا میں بتا رہا ہوں. جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل یا تو یہ آ سکتا ہے یا پھر انہی کا مؤنث آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب فاعل اس میں ظاہر مؤنث. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ فاعل اس میں ظاہر مذکر تھا. فعلا، فعیلا، فعولا جب فاعل اس میں ظاہر مذکر ہو، فعلت، فعیلت یا فعولت جب فاعل اس میں ظاہر مؤنث ہو. اور فعیلا کا صیغہ جو ہے یا اس کا مؤنث فعیلت کا جو صیغہ ہے یہ کب آئے گا؟ جب نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو یا نائب الفاعل اس میں، یعنی اس میں ظاہر مذکر ہو یا نائب الفاعل اس میں ظاہر مؤنث ہو. یہاں تک کلیئر ہے؟ یہ ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں صرف. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں یہاں تک کی بات میں کیا کنفیوژن تھی؟ یہاں تک کیا کنفیوژن ہے؟ سر یہ صیغے فعل کے لیے ہے نا؟ جی ہم فعل کی بات کر رہے ہیں. وکاسا 800 کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ تھوڑا سا بتا دیں گے کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ نائب الفاعل اور فاعل دونوں کیا؟ نائب الفاعل اور فاعل دونوں کا کیا؟ ماضی بھول میں بھی نائب الفاعل اس میں ظاہر ہے. ماضی میں بھی نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہوگا، ہو سکتا ہے.
جب نائب الفاعل اس میں ظاہر مذکر ہو تو ہم ماضی مجہول کے لیے فعیلہ کا صیغہ استعمال کریں گے. جی مجہول کا ثلاثی مجرد میں ایک ہی وزن ہے, ثلاثی مجرد میں. نائب الفاعل اور فاعل دونوں کے ساتھ میں نے لکھا ہے نا یہاں پہ کہ کیسے آئے گا, یا فعلا آئے گا یا فعیلا آئے گا یا فعول آئے گا. فاعل اس میں ظاہر ہو اور فعل ماضی معروف کی بات ہو رہی ہے. تو وقاصہ صاحب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم نیکسٹ ٹائم کلاس اس وقت شروع کریں جب آپ نماز پڑھ کے آ جائیں, ایسا کر لیں؟ آپ لوگ جب سب نماز پڑھ کے فری ہو کے آ جایا کریں تب آپ بتا دیا کریں, ہم تب کلاس شروع کر لیا کریں گے, ایسا کر لیں؟ یہاں تک کی بات کلیئر ہے؟ اللہ اکبر. اوکے جی الحمدللہ. نصر المسلمون, نصر المسلمون میں کیا فاعل آئے گا؟ نصیرہ جو فعل ہے وہ معروف کا ہے یا مجہول کا ہے؟ نصیرہ نصیرہ میں یہ فعل فاعل تو سرے سے موجود ہی نہیں ہوگا, اور نصیر المسلمون نہیں ہوگا. یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ یہاں پہ جو میں نے لکھا تھا نصیر المسلمون, اگر آپ اس کو اس طرح لکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں پہ فاعل کون ہے. ٹھیک ہے, نصیر المسلمون.
آپ جو مثالیں مانگ رہے ہیں تو یہ جو ہم نے پوری ایکسرسائز کی تھی اس میں مثالیں تو موجود تھیں آپ کے پاس. اب میں آپ کو کون سی نئی اگزامپل لاؤں؟ یہ پوری جو ایکسرسائز ہم نے کی تھی 9 سینٹینسز ہیں, اس میں فعل ہے, فاعل ہے, مفعول ہے. جہاں فعل مجہول کا ہے وہاں پہ نائب الفاعل موجود ہے. تو یہ ساری مثالیں ہی تو ہیں. اچھا جی, ابھی تھوڑی سی دیر باقی ہے. جو ایک نیا آگے کا ٹاپک تھا وہ مجھے کور کرنا ہے. تو آئی ول ریکویسٹ کہ آپ کے جو سوالات ہیں اس کو پھر آپ ہولڈ کر کے رکھیں, کل انشاءاللہ کر لیجیے گا. اچھا, مثال کے طور پہ مجھے اگر کہنا ہے سمیع حامد طالبا, سمیع حامد, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جی سمیع حامد طالبا. حامد نے سنا, اسٹوڈنٹ سنگل, حامد نے طالب علم کو سنا. اس میں فعل کیا ہو جائے گا؟ سمیع فعل ہو جائے گا, فاعل حامد کیونکہ وہ مرفوع ہے, اور طالباً مفعول کیونکہ وہ منصوب ہے. ٹھیک ہے. اب اگر مجھے کہنا ہو حامد نے طالب علم کو سنا اور حامد نے طالب علم کی مدد کی, تو میں کیسے کہوں گا؟ نصر حامد طالبا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب میں ایک سینٹنس میں ان کو بولوں گا تو کیا میں حامد اور طالب بار بار ریپیٹ کروں گا؟ نہیں ریپیٹ کروں گا نا. تو اس بات کو کیسے کہنا ہے کہ حامد نے اسٹوڈنٹس کو سنا, پھر اردو میں کیا کہیں گے؟ اور اس نے ان کی مدد کی. تو یہ بات کہنا کہ اس نے ان کی مدد کی, یہ کیسے کہیں گے؟ اس نے مدد کی کیسے کہیں گے؟ نصارہ. نصارہ کا مطلب ہو گیا اس نے مدد کی. اب اس طالب علم کی, ان کی نہیں, یا اس کی, اصل میں اس نے اس طالب علم کی مدد کی سنگولر میں. اب یہ جو ضمیر آئی یہ کون سی کون سی اعرابی جگہ حالت کی جگہ پہ آئے گی؟ اس نے مدد کی, اس کی, کس کی؟ یہ ضمیر کس کے لیے لا رہا ہوں میں؟ طالب کے لیے. طالب کون سی حالت میں تھا؟ نصب میں کیوں تھا؟ مفعول ہے. اب یہاں پہ مجھے جو ضمیر چاہیے وہ کس سینٹنس میں کس چیز کے لیے چاہیے؟ فاعل کے لیے چاہیے, مفعول کے لیے؟ مفعول کے لیے چاہیے. تو وہ ضمیر کس کی جگہ پہ آئے گی؟
مفعول کی جگہ پہ آئے گی تو وہ حالت نصب کی جگہ پہ آئے گی. تو وہ کیسے لاؤں گا؟ میں کہوں گا وَنَصَرَهُ، وَنَصَرَهُ. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ہو ضمیر جو ہے یہ آ گئی وہ ایک مذکر حالت نصب میں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر مجھے کہنا ہو کہ نصر حامد، اور ایک طالب علم کی جگہ پہ مجھے کہنا ہو الطلاب، تو اب میں کہوں گا نصرہم. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم ضمیر آ جائے گی. پھر اسی طرح اگر ایک مؤنث کی وہ مدد کر رہا ہوگا تو میں کیسے کہوں گا؟ میں کہوں گا نصرہا، نصرہا. اور اگر جمع مؤنث کی وہ مدد کر رہا ہوگا تو میں کہوں گا نصرہن. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز جو کلیئر نہیں ہو پا رہی، وہ میں تھوڑا سا اگر میں فعل چینج کروں نا تو وہ کلیئر ہو جائے گا. اگر میں کہوں، چلے آسانی کے لیے ضربہ، تو اس کو لکھیں گے اس طرح. کس طرح لکھیں گے؟ ملا کے. ٹھیک ہے، ملا کے جب ضمیر کو لکھا تھا تو ہم نے اس کا کیا نام دیا تھا؟ لکھا تھا تو اس کا کیا نام دیا تھا؟ ضمائر دو طرح کی تھی، ایک تھی منفصل اور ایک تھی متصل. ابھی ہم جو کر رہے ہیں کس اعرابی حالت کے لیے کر رہے ہیں؟ منصوب کے لیے. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے کون سی کی تھی؟ پہلے ہم نے ایک کی تھی مرفوع منفصل، ہوا، ہم، ہیا، ہننا، انتا، انتم، انتی، انتنا، انا، نحنو. اور ایک ہم نے کی تھی مجرور متصل، کتابہ، کتابہم، کتابہا، کتابہن. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں منصوب متصل. منصوب متصل بھی ویسی ہی آتی ہے جیسے کہ مجرور متصل ہوتی ہے، صرف فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ اس جگہ پہ آ رہی ہوتی ہیں جہاں پہ ضمیر کون سی اعرابی حالت میں ہونی چاہیے؟ نصب میں. عام طور پہ اور بھی جگہ پہ ہوگا، لیکن فعل کے بعد جب اس طرح کی ضمیر آئے گی تو وہ مفعول بن کے ہی آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ منصوب ہوگی. ٹھیک ہے، میں آگے اس کو کنٹینیو کروں یا آگے کلیئر ہے؟ اگر اس نے آپ کو مارا تو ہم کہیں گے ضربا کا. پھر جمع کے لیے ہم کہتے ہیں ضربا کم، ضربا کن. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چھوٹا سا فرق ہے یہاں پہ انا کے لیے، اور وہ انا کے لیے فرق کیا ہے؟ جب میں نے کہا تھا میری کتاب تو کس طرح کہا تھا؟ کتابی. ٹھیک ہے، اگر میں ضربہ کے ساتھ بھی یہ لگانے کی کوشش کروں گا تو لازمی طور پہ ہوگا کیا؟ مجھے اس کو کیا کہنا پڑے گا؟ ضربی. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ فعل کا جو لام کلمہ ہے اس کی حرکت میں اس طرح چینج نہیں کر سکتا. تو اس با کی حرکت چینج ہونے سے بچانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ میں یہاں پہ ایک اور نون ایڈ کر رہا ہوں، تو ہم اس کو کہہ دیں گے ضربنی. اصل میں ضمیر صرف یا ہی ہے. ٹھیک ہے، اصل میں ضمیر یا ہی ہے. اس نون کو کہا جاتا ہے نون الوقایا. یہ نام آپ کو یاد ہونا ضروری نہیں ہے. نون الوقایا، وقایت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ وقایا، وقایا کہتے ہیں بچانے کو. یہ نون بچاتا ہے.
کس چیز کو بچاتا ہے؟ یہ اس با کی حرکت کو بچا لیتا ہے. اگر یہ نون غائب ہو جائے گا تو اس کو بننا پڑے گا ضربی، کیونکہ یا ساکن سے پہلے فتحہ نہیں آ سکتا، ہم اس کو ضربی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کو مجبوراً ضربی سے بچانے کے لیے ایک نون ایڈ کیا تو یہ ہو گیا ضربنی. ٹھیک ہے جی. اور جن کو دہرانا ہے تو وہ کلاس جب ریکارڈ ہو جائے گی تو آپ بعد میں ریکارڈنگ سن کے دہرا لیجیے گا. ضربنی اور نحنو کے لیے ضربنا، ضربنا. ٹھیک ہے جی، ضربنی ضربنا. اچھا، یہ جو ضمائر ہے منصوب، ان میں ایک اور طریقہ کیا ہے، انہی ضمائر کو متصل بھی لایا منفصل بھی لایا جا سکتا ہے. انہی ضمائر کو منفصل کیسے لایا جاتا ہے؟ انہی ضمائر سے پہلے ایا ایڈ کر دیتے ہیں. ایا، پھر ضمیر آ جائے گی ہو، پھر ایا ہم، ایا ہا، ایا کیا آ جائے گا یہاں پہ؟ ہننا. انتا کے لیے کیا آ جائے گا؟ ایا کا، ایا کم، ایا کی، ایا کننا. یہاں پہ آ جائے گا ایا، ایا اور ایا نا. ٹھیک ہے جی. یہ چیز میں انشاءاللہ پھر کل ایکسپلین کر دوں گا انشاءاللہ. اس کو آپ نوٹس میں ذرا سا اگر دیکھ لیں، ضمیر منصوب ایسی ہے جو منفصل بھی آ سکتی ہے الگ لکھ کے اور متصل بھی آ سکتی ہے. یہ کب آئے گی؟ جب ضمیر اس جگہ پہ آ رہی ہو جہاں پہ جس اسم کی جگہ پہ وہ آ رہی ہے اس کو حالت نصب میں آنا ہو. جیسے کہ فعل کا مفعول، یہ ایک وجہ ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے. ضمیر منصوب وہ اسم معرفہ ہے جو متصل منفصل دونوں طریقوں سے آ سکتا ہے، اور یہ کسی بھی اسم نکرہ کو ٹھیک ہے. یہ ضمائر آ گئی لکھی ہوئی، ٹھیک ہے. اور اس کو منفصل جب کریں گے تو یہ ایا کے ساتھ کس طرح کریں گے یہ بھی آپ کے پاس لکھا ہوا آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس کو انشاءاللہ کل اپلائی کر دیں گے تو وہ چیز کلیئر ہو جائے گی. آج کی کلاس میں جو بھی ہوا ہے، جن کو کوئی بات کلیئر نہیں تھی ان سے گزارش ہوگی کہ کل کی کلاس سے پہلے وہ آج کی کلاس کی ریکارڈنگ ایک بار ضرور سن لیں. ریکارڈنگ میں آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی بار چاہیں پاز کریں، ریوائنڈ کریں، پلے کریں. نہیں سمجھ میں آیا؟ پاز کریں، ریوائنڈ کریں، پلے کریں، پاز کریں، ریوائنڈ کریں، پلے کریں. ٹھیک ہے، تو جتنی بار چاہیں آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، جب تک آپ کی بیٹری جو ہے اور آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.